السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آج جمعہ ہے، سوال جواب کی نشست ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح جواب ہم سے کہلوائے. سوال کیا گیا ہے پہلا کہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ جنت میں جو چاہتا ہے ملے گا، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یہاں سونا پہنا ہے اس کو جنت میں سونا نہیں ملے گا. یہ سوالات بتاتے ہیں کہ لوگ غور سے سنتے باتوں کو. اچھی چیز ہے. مفتی شفیع علیہ رحمٰن نے اس کا جب سوال سمجھ گئے. سوال یہ ہے کہ جس نے یہاں سونا پہنا ہے اگر وہ خدا نہ خواستہ جنت میں پہنچ گیا تو اس کو سونے کا جو کنگن قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے کہ پہنایا جائے گا جنتیوں کو، وہ نہیں دیا جائے گا. آپ نے تقریر میں کہا کہ جو تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا. تو یہ دونوں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کلیش ہو رہی ہیں. مفتی شفیع علیہ رحمٰن نے جواب دیا ہے کہ جو یہاں سونا پہن لیا ہے اور پہننے کے بعد جنت پہ پہنچ گیا ہے اس کا دل ہی نہیں چاہے گا سونا پہننے کے لیے. اس کا دل ہی، کیونکہ ابھی بھی دل آپ کے کنٹرول میں نہیں. جنت میں ہو یا دنیا میں ہو، دل کس کے کنٹرول میں ہے؟ رب ذوالجلال کے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ یہاں کے جوڑے اگر جنت میں مل گئے تو وہاں بھی جوڑے رہ سکتے ہیں. مطلب یہاں میاں بیوی ہیں، جنت میں پہنچ گئے، اگر وہ چاہیں گے تو وہاں بھی اللہ ان کو میاں بیوی کی حیثیت سے رکھے گا. یہ گفتگو میں پہلے آیا تھا. اگر کسی بیوی کے کئی شوہر رہے ہیں، مطلب ایک شوہر ہوا انتقال کر گیا، دوسرا شوہر آیا، تیسرا شوہر آیا، جنرلی 2-3 ہو سکتے ہیں، تو وہ بیوی کس کے ساتھ رہے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق سے یہ سوال کیا گیا. یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس بیوی کو اختیار دیا جائے گا کہ تم اس میں سے جس کو چاہو اس کو چن لو. پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ چنے گی تو اس بات کو دھیان رکھے گی کہ ان چاروں میں اخلاقی لحاظ سے کون افضل تھا، اس بنیاد پر وہ اس کا سلیکشن کرے گی. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ پیر کی تصویر گھر یا دکان میں بطور برکت لگا سکتے ہیں؟ سوال پوچھا ہے. جب نبی کی تصویر لگانا کا یا نبی کی تصویر بنانے کا حکم نہیں ہے تو پیر صاحب کس کھیت کی مولی ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تصویر کے بارے میں شریعت نے جو پالیسی اختیار کی ہے اس کی وجہ سمجھ لیں. کھڑکی کھولیں یار. اس کی وجہ سمجھ لیں. شرک جب شروع ہوا دنیا سے پہلے تصویر سے ہی شروع ہوتا ہے. پہلے تصویر بنائی جاتی ہے، پھر گھر میں لگائی جاتی ہے، پھر اس کو احترام سے دیکھا جاتا ہے، پھر اس پہ مالا چڑھتی ہے، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑا جاتا ہے، پھر جھکا جاتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے. یہ اسٹیپس ہیں اور یہ ہو گئے. آج اتفاق سے ایک دکان میں ہم گئے تھے تو وہاں پیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی. وہ جو فرشتے برکت والے ہیں وہ پیر صاحب کی وجہ سے نہیں آتے ہیں دکان میں. کیوں؟ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جہاں پر کتے ہوتے ہیں اور تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے ہیں. لہذا یہ بہت ہی بری بات ہے. پوچھا ہے کہ کیا خطبہ سننے کے لیے نماز کی حالت میں بیٹھنا حدیث سے ثابت ہے؟ غالباً اس پر میں نے جناب لوگوں سے بات کی تھی کہ یہ نماز جب خطبہ شروع کرتا ہے امام تو بہت سے لوگ نماز کی حالت میں، تشہد کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد بڑے ہی سامنے دیکھتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں دیکھتے اور ایسا ایکشن کرتے ہیں گویا کہ وہ نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو بدعت ہے. یہ نوٹ کر لیں بات. مولانا ثانوی اللہ رحمٰن کی کتاب ہے اغلاط العوام. اغلاط جمع ہے غلط کی، غلط.
انہوں نے لکھا ہے کہ عوام کیا کیا غلطیاں کرتی ہے، اس میں سے ایک اس غلطی کا ذکر لکھ رکھا ہے کہ یہ اغلاط العوام ہے، سنت سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں خطبے میں بیٹھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی سنت سمجھ کر رہا ہے تو بدعت کا گناہ ملتا ہے۔ اگر آج تک نہیں معلوم تھا تو توبہ کرے، آج کے بعد نہیں کرنا۔ پوچھا گیا ہے معراج کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ جو معراج کی رات ہے، سب سے پہلے بات تو یہ آج تک طے نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ رجب کے مہینے میں 27 رجب ہی ہے، اس کی بھی کوئی بات طے نہیں ہے۔ ایک بات طے ہے کہ کسی صحابی نے یہ نماز پڑھی نہیں ہے، وہ چاہے رجب میں ہو یا غیر رجب میں ہو، کسی صحابی نے یہ نماز رجب کے نام پر یا معراج کے نام پر نہیں پڑھی ہے۔ اب ایک آدمی اگر نماز، یہ بات یاد رکھیں، عبادت اپنے مزاج سے ہم نہیں کر سکتے۔ عبادت کا اپروول رسول اکرم سے جب تک نہیں ثابت ہوتا تب تک وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اس کے پہلے بھی مثال دیا اور آج پھر مثال دے رہا ہوں۔ اگر دوسری رکعت میں کوئی آدمی بھول کر التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لے، سجدہ سہو لازم ہے، حالانکہ اس نے درود شریف جو پڑھا ہے کوئی غزل نہیں گائی ہے، ایک نیک کام کیا ہے، درود شریف بہت فضیلت والا ہے، لیکن اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر فائن مارا گیا کہ تم سجدہ سہو کرو۔ عبادت وہی عبادت ہے جس پر رسول اکرم کی سگنیچر ہو۔ اگر انسانی مزاج عبادت کو طے کریں گے تو ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہے، عبادتیں الگ الگ ہو جائیں گی، لہذا یہ معراج کی رات کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ ایک بات، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کنیۃ الطالبین، ایسی بعض چیزیں حضرت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں جن کو ہم پیرانے پیر کہتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے محقق ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان کا نام ہے مفتی راشد کاندھلوی، حیات ہیں۔ ان کی لائبریری نادر لائبریری ہے کاندھلا میں، ضلع سہارنپور میں۔ میں نے ان سے بات کی اس غنیۃ الطالبین کے بارے میں کہ حضرت اس میں بہت سی نمازیں لکھی ہوئی ہیں، پیر کی نماز، دوشنبہ کی نماز، جمعہ کی نماز، اتنی رکعت پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتاب جو غنیۃ الطالبین عربی میں ہے، اس میں یہ پورا چیپٹر ہی نہیں ہے، تقریباً 70 سے 80 پیج لوگوں نے، بھائی لوگوں نے اپنا لکھ کر کے اور اس کتاب میں لگا دیا، اور تب سے کتاب چھپ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی جو اوریجنل کتاب ہے اس میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے عربی میں، اردو والوں نے یہ ڈرامہ کر رکھا ہے۔ تو اب نام لیا جاتا ہے عبد القادر جیلانی کا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، لہذا ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا بزرگ کیسی غلطی کر سکتا ہے۔ لہذا عبد القادر جیلانی کی کتاب میں آپ کو یہ بات نظر بھی آئے تو اس میں 60-70 پیج لوگوں نے جان بوجھ کر کے ڈال دیا ہے، اس میں سے وہ ایک ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ بعض عورتیں رجب کے مہینے میں کونڈا کرتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اور بھی عربی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو چھوٹے موٹے ہیں، کونڈا کی عربی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ دیکھیں، ہمارا مذہب عربی مذہب، ہمارا رسول عربی، اگر وہ کوئی تہوار بتائے گا تو عربی لفظ میں بتائے گا۔ کونڈا میں ڈال آتا ہے، ڈال الفابیٹ ہی عربی میں نہیں ہے، آپ جا کر کے قاعدہ کھول لیجئے گا، دال کے بعد زال ہے، ڈال نہیں آتا ہے۔ کونڈا کی عربی جا کر ڈکشنری ہمارے پاس 10 سے 15 کاپی رکھی الگ الگ، جس کو شوق ہو آ کر چیک کر لے کہ کونڈا کی عربی کوئی مائی کا لال تلاش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ رسول عربی نے اگر اس تہوار کو انٹروڈیوس کرایا ہوتا تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تہوار کو جانتی، رسول عربی نے نہیں کیا ہے، لہذا یہ تہوار ایجاد بندہ ہے۔ یہ تہوار جو ہوا ایجاد اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ یہ شام میں سب سے پہلے تہوار ایجاد ہوا، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شیعوں سے 36 کا آنکڑا تھا، بڑی لڑائی تھی۔
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خوشی میں ایرانی لوگوں نے یہ کنڈا منایا. فارسی میں ڈال ہے, فارسی میں ڈال ہے. یہ وہاں سے کنڈا منایا گیا. یہی وجہ ہے کہ اس کو یہاں تو کرناٹک میں کم, یو پی وغیرہ میں اس کی شرط ہے کہ رات میں ہی پکنا, فجر سے پہلے کھانا پک جانا. کیوں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمومی حکومت تھی. اگر ان کو معلوم ہو جاتا پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ معاویہ کے انتقال پر خوشی منائی جا رہی تو ڈنڈے پڑتے. لہذا وہ چھپ کر کے تہوار منایا گیا ان کی خوشی میں. ہم مسلمان نادان, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, حضور کے نسبتی برادر ہیں, کاتب وحی ہیں. ان کے وفات پر یہ خوشی شیعوں نے منائی ہے. وہاں سے یہ کنڈا نکلا ہے اور سب سے زیادہ شیعہ اس کو مناتے ہیں. کنڈا کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی اس نام کا تہوار شریعت میں ہے ہی نہیں. اور آپ کو بتا دیا, چور کتنا بھی چوری کرے کچھ ثبوت چھوڑ کر جاتا ہے پولیس والوں کے لیے. ایسے ہی ہم علماء شریعت کے پولیس ہیں. تم کتنا بھی اسمارٹ ہو کر کے کام کرو گے, ہم نکالیں گے وہیں سے. تم نے لفظ بنایا کنڈا, ہم نے ڈال پکڑا. سمجھے؟ کیوں؟ چور کتنا بھی اسمارٹ ہو وہ ثبوت چھوڑ کر جاتا ہے. سفر لکھا ہے, سفر کے مہینے میں دلہن پہلی بار شوہر کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی. یہ کیا شریعت سے ثابت ہے؟ یہ عورتوں کی جانب سے سوال آیا ہوا ہے. دیکھیں, اسلام لاجیکل اور فطری مذہب ہے. کیا مذہب ہے؟ لاجیکل اور فطری. قرآن مجید نے کم سے کم 25 سے 30 جگہ کہا ہے کہ کیا تم کو بھیجا نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتی بات. وہ کہیں نہیں کہتا ہے کہ اندھے بہرے ہو کر کے کود پڑو. وہ کہتا ہے عقل کو استعمال کرو. اگر ہمارے پاس, یہ بھی سمجھ لیں, اگر ہمارے پاس کوئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو عقل سے اوپر ہوتی ہیں, چانسز ہیں, تو اس کو اسی لیے عقیدے میں کبھی داخل نہیں کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کا انکار کر دیں گے تو کفر میں داخل ہو جائیں گے. سمجھے نہیں؟ ایمان بالغیب کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کو کسوٹی پر تولا جا سکتا ہے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ سفر میں شوہر کا منہ نہیں دیکھنا, یہ سارا کا سارا ہندوستان کا بنایا ہوا مذہب ہے. یہاں پر ایک آتے تھے مولانا پالن حقانی, جن لوگوں کی عمر 40 کے اوپر ہے وہ جانتے ہیں. سیرت کا بڑا اچھا پروگرام کرتے تھے, 10 15 پروگرام کرتے تھے. تو پالن حقانی ان کا انتقال ہو گیا. تو مولانا پالن حقانی صاحب کہتے تھے کہ 4 کتاب تو اللہ نے نازل کی ہے, قرآن, انجیل, زبور, توریت. ایک کتاب اوریت ہے, ایک توریت ہے, ایک اوریت ہے جو ہندوستان کی عورتوں نے مل کر کے لکھا ہے. فزیکلی کتاب اویلیبل نہیں ہے, مسئلے اس کے اویلیبل ہیں. یہ سب اوریت کے مسئلے ہیں. کس کے مسئلے ہیں؟ اوریت کے مسئلے ہیں. عورتوں نے بنا رکھا ہے, کتاب فزیکلی موجود نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ مطلب یہ عقیدہ رکھتا ہے, آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ عقیدہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. عقیدہ صرف وہی رکھا جا سکتا ہے جو شریعت سے ثابت ہے. لکھا ہے کہ جا نماز کا کونا نماز پڑھنے کے بعد موڑ دیتے ہیں تاکہ شیطان نماز نہیں پڑھے. اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو بابو, اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ شیطان مصلی چھوڑ دیں گے تو نماز پڑھے گا, ہم تو پوری دنیا میں مصلی دکھا دیں کہ بیٹا تو 2 رکعت نماز پڑھ ہی لے. وہ ایک سجدہ نہیں کیا, تم 4 رکعت پڑھوا رہے ہو. ایک سجدہ اس نے نہیں کیا ہے, 4 رکعت وہ نماز کیسے پڑھ لے گا؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ جانماز کا احترام کرنا چاہیے, گندی نہ ہو, اٹھا کر رکھ, لیکن اس کا کونا موڑ دینا کتاب بھائی شیطان اگر پڑھے گا تو کیا کونا موڑ دیا تو سائڈ میں نہیں کھڑا ہو سکتا, سائڈ سے کھڑا ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے مصلی کیا ضروری ہے؟ بغیر مصلی کے کھڑا ہو سکتا ہے. یہ سب لوگ وہی عورت کا مسئلہ یہ بھی ہے. اب اشارہ کر دیا کریں گے, سمجھ لینا. 5ویں کتاب لکھا ہے کہ سفر کے آخری 4 چمبا کو لوگ پکنک مناتے ہیں.
اور گھاس پر چلتے ہیں، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے جب واپس آئے تو ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا تھا، محرم کا مہینہ شروع ہو رہا تھا۔ محرم کے مہینے میں، اور آپ کی وفات کب ہو رہی ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، 2 مہینہ 12 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آنا شروع ہوا۔ سفر کے مہینے میں آپ کا آخری 4 شنبہ آپ کو ریلیکس ہوا، آپ شروع سے جو بیمار چل رہے تھے اس میں آرام ہوا۔ یہ ایک ضعیف روایت میں ہے، اس کی بنیاد پر لوگ اگر یہ کرتے ہیں تو ہم منع نہیں کریں گے، لیکن یہ بتا دیں یہ جو تم محبت میں کر رہے ہو کسی صحابی نے ایسی محبت نہیں جتائی۔ جو گھاس پر چلنا اور پھر آخری 4 شنبہ کو نکلنا، پکنک کرنا ہے بابو ایسے ہی کر لو، سنت سمجھ کر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پکنک کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ بہرحال یہ حدیث ایک ضعیف ہے، بعض لوگوں نے موضوع بھی کہا ہے، اگر وہ حدیث کی بنیاد ہے تو ہم اس کو بدعت نہیں کہہ پائیں گے احتراماً للحدیث، لیکن ایسا صحابی سے ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا اگر ٹرین یا بس میں ہے اور قبلہ معلوم نہیں ہو تو کیا کریں؟ دیکھیں قبلہ معلوم ہو یا نہیں معلوم ہو، نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا وقت چلا جائے گا، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز پڑھنا، نماز چھوڑ نہیں سکتے، یہ طے کر لے زندگی میں۔ قبلہ معلوم ہے تو بھی نہیں معلوم ہے، جس طرف بس آپ ٹرین جا رہے وہی آپ کا قبلہ ہے، آپ جو آپ کو سہولت ہے اس میں کر کے نماز پڑھ لیں، نماز چھوڑ نہیں سکتے اس بنیاد پر کہ قبلہ نہیں معلوم ہے، نماز پڑھنی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے غلط سمت نماز پڑھی اور کسی بندے نے جانکار نے یہ بتا دیا کہ آپ نے جو نماز پڑھی تھی وہ نماز غلط سمت پڑھی گئی ہے اور نماز کا وقت باقی ہے تو نماز دوہرا لیں، اور اگر نماز کا وقت گزر گیا ہے پروردگار عالم قبول کرنے والا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ثواب اللہ کو دینا ہے، بندے کو نہیں دینا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سامان بیچا، کسٹمر 2 دن کے بعد کہتا ہے کہ اس میں عیب ہے، تو بائے کو واپس لینا ضروری ہے یا نہیں؟ بائے سے مراد بیچنے والے کو۔ سامان بیچتے وقت اگر آپ نے اس سے کہا کہ بھائی ٹھیک سے دیکھ لو جو کچھ دیکھنا ہے، اور وہ عیب اس کے اندر نظر نہیں آیا، بعد میں اس کو استعمال کرنے میں، مثال کے طور پہ ایک ایسی چیز ہے جو استعمال کرنے پر معلوم ہوگی، تو ایسی شکل میں اگر اس کے اندر عیب نظر آ گیا تو آپ کو 3 دن کے اندر اندر وہ آگے بتاتا ہے تو سامان واپس کرنا پڑے گا۔ یورپ میں تو مہینہ 2 مہینے کے بعد بھی واپس کرنے کا سسٹم ہے، ہمارے یہاں تو لکھا ہی رہتا ہے سامان واپس نہیں ہوگا، حالانکہ شریعت نے ہمارے یہاں 3 دن کی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر بنیان ایک آدمی نے بیچا، وہ کہہ رہا اب اس میں آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ بنیان دیکھ لیں کٹی پھٹی تو نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا اور اب آپ کہنے کہ ٹھیک ہے، اب آپ لے کے چلے گئے، بعد میں آ کر بولیں کٹی ہوئی ہے، اب اس کے بھی چانسز نہیں کہ آپ کی وجہ سے کٹی ہو اور آپ واپس کر رہے ہوں، لہٰذا اس میں تو ریٹرن کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر پیک بنیان تھی اور پیک ہی لا کر کے آپ کو دکھلا رہا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا اگر 3 دن کے اندر اندر اس نے بدلا دیا تو۔ شریعت نے کسی مسئلے کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لکھا ہے طاہر القادری جو بیان کرتے ہیں چاہے عرس کے بارے میں، میلاد کے بارے میں، زیارت قبر اولیاء کے بارے میں، سب کی دلیل قرآن حدیث سے گھسیٹ کر لاتے ہیں، تو کیا ان کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے یا ان کے ماننے والوں کو کیسے سمجھانا چاہیے؟ دیکھیں سوال میں جواب خود موجود ہے، لکھ رہا ہے بندہ گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ سوال میں کیا جب سوال کیا گیا ہے کہ دلیل گھسیٹ کر لاتے ہیں، تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ جس نے یہ سوال کیا ہے اس کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ ڈائریکٹ جواب نہیں دیتا وہ بندہ، گھسیٹ کر لا رہا ہے، ہم اس سے بہتر جواب آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ جتنا وہ یقینی بات ہے، میں نے بھی ان کی تقریر سنی ہے، ذاتی طور پر میری ان سے ملاقات بھی ہے،
وہ قرآن حدیث سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں. ایک سوال ان سے صرف ہے ان کی پوری تقریر پر. انہوں نے مثال کے طور پر کہا کہ صاحب عرس میں جانے کی یہ دلیل ہے، فلاں جگہ سے دلیل ہے، یہ دلیل ہے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی جنگ احد کے موقع پر. جنگ احد سن 3 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد حضور کی وفات ہو رہی ہے سن 11 میں. بیچ میں 8 سال کا فرق ہے. آپ نے اپنے چچا کا عرس کیوں نہیں منایا؟ جو تمہاری دلیل قرآن سے تم کو سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن نازل کس پر ہوا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. جس قرآن کی آیت سے تم عرس کی دلیل نکال رہے ہو وہ دلیل اللہ کے رسول کو سمجھ میں نہیں آئی، لہذا تم ان سے زیادہ اسمارٹ ہو، تم کو دلیل سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد دوسرا جواب، سینکڑوں صحابہ کی شہادت ہوئی، سینکڑوں صحابہ کا انتقال ہوا. 1,25,000 صحابی میں سے ایک صحابی کی روایت موجود نہیں ہے جنہوں نے کسی کا عرس منایا ہو. لہذا گھسیٹ گھسیٹ کر دلیل جو بھی آپ لا رہے ہوں، صرف ایک سوال ہے کہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے اس چیز کو سمجھا کیوں نہیں، اور اگر نہیں سمجھا ہے خدا حافظ ہم بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ کو کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ گرین چینل سے جنت میں جانے کی بات کرو، کسٹم کا سامان لے جانا نہیں. سوال کیا گیا ہے کیا معراج پر یقین رکھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ واقعہ ممکن نہیں ہے، دیکھیں اس کو سمجھ لیں مسئلے کو. اگر یہ وجہ ہے کہ ممکن نہیں ہے تب تو اس کو یقین رکھنا ہی پڑے گا. جبریل علیہ السلام کا آنا اگر ممکن ہے تو ابو بکر صدیق کا جواب ہے کہ اگر جبریل آ سکتے ہیں تو لے بھی جا سکتے ہیں. ہم پہلے یقین کرتے ہیں کہ قرآن کریم جبریل لائے ہیں، قرآن کریم جبریل لائے ہیں. اگر جبریل علیہ السلام کا اس پورے اسپیس کو کراس کر کے ارتھ پر آنا پاسبل ہے تو جبریل کا لے جانا بھی پاسبل ہے. وہ آپ کہتے ہیں سورج ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے. ابھی آپ کو ایک مثال بتائیں، یہاں پر ایک انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا. یہ جو بڑی لائن ہوتی ہے جو بہت 2300 کچھ بہت تگڑی لائن ہوتی ہے، پہلے اس کو کاٹ کر کے اس کی ریپیئر کی جاتی تھی. اب ایک ڈریس بنایا ہے، 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا ڈریس ہوتا ہے، لائن چلتی رہتی ہے اور کاریگر لائن کو بنا دیتا ہے. آپ نے کیوں؟ وہ ڈریس میں اتنی طاقت ہے کہ اس لائن کے ہونے کے باوجود، الیکٹرک ہونے کے باوجود، اتنی پاور ہونے کے باوجود وہ اس بندے کو ڈسٹرب نہیں کرتی. اگر ایک دنیا میں اس الیکٹرک سے بچنے کا ڈریس بن سکتا ہے تو جبریل علیہ السلام کے پاس بھی ایسا ڈریس ہو سکتا ہے جو اسپیس کو کراس کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اللہ اگر چاہتا ہے تو کوئی کام ہم جب دیکھیں، سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہم کو بلائنڈلی فیس کرنا پڑتا اللہ ہے نا. اگر یہاں پر آپ کو ہم کو بلائنڈلی فیس کرنا پڑے گا، اندھے ہو کر کے ماننا پڑے گا اللہ ہے، جس نے یہ مان لیا ہے تو یہ نہیں کہ یہ ناممکن ہے. اس بنیاد پر معراج کا انکار کر سکتا ہے کہ حدیثیں دونوں طرح کی آئی ہیں. ایک حدیث میں ایسا بھی آیا ہے کہ حضور نے خواب میں یہ معراج دیکھی. یہ ایک الگ بات ہے، اس پر لاجیکل بڑی بحث کی گئی ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ حدیث پر ہمارا ہے، اگر ایسا وہ کہہ کے کہتا ہے کہ ہم کو یقین نہیں کیونکہ حدیث میں ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے ناممکن کا لفظ استعمال کر کے نہیں کہیں، کیونکہ اگر ناممکن کہیں گے تو قرآن کا آنا بھی ناممکن ہے. اور اگر ہم قرآن کا نہیں مانیں گے تو پھر اسلام سے پہلے دل سے کیا ہو جائیں گے؟ آؤٹ ہو جائیں گے. لہٰذا اللہ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. پوچھا ہے مکروہ اوقات کیا ہیں؟ مکروہ سے مراد میری سمجھ سے نماز کے مکروہ اوقات کیا ہیں، اور کیا مکروہ اوقات میں فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، نماز کے مکروہ اوقات بہت سی چیزیں ہیں. جو اصل سوال ہے کہ مکروہ وقت میں فرض نماز پڑھی جا سکتی کہ نہیں. مثال کے طور پر فجر کی فرض سے لے کر کے سورج نکلنے تک نماز کا وقت کیا ہے؟ مکروہ ہے، کوئی سنت تفصیل نہیں پڑھی جا سکتی. ایک آدمی کی کل کی فجر چھوٹی ہوئی ہے اور اس کو یاد آ گیا کہ مجھے فجر کل کی چھوٹی ہے جو فرض ہے، تو ایسی شکل میں کسی بھی مکروہ وقت میں فرض نماز کو پڑھنے میں کوئی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے، کیونکہ یہ لمبا سوال ہے، اگلے جمعہ کو اگر زندگی رہی تو مکروہ
کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جب نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ تقریباً 13 یا 14 تھی. انشاءاللہ وہ ایک ایک کر کے ہم گلا دیں گے. اس سوال کو ہم الگ سیپریٹ رکھ دیتے ہیں، دوبارہ جواب دیں گے. لکھا ہے کہ میرے باپ نے مہر ادا نہیں کی اور ان کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ اگر باپ نے مہر ادا نہیں کی ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو باپ کی پراپرٹی میں سب سے پہلے مہر کو قرضے کی حیثیت سے آپ اپنی امی کو دے. جو امی کا حصہ 1/4 یا 1/8 ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کو قرض ان والدہ کا جو کہیں گی کتنی مہر ہے، یا جو مہر پیپر پہ لکھی ہوئی ہے اگر پیپر موجود ہے تو وہ مہر سب سے پہلے بطور قرض کے ان کو ادا کی جائے گی. اس کے بعد پراپرٹی بانٹی جائے گی. لکھا ہے اگر مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ کے پاس جو مال ہے وہ فلاں کا ہے تو کیا ان کے انتقال کے بعد ہم اس میں پراپرٹی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹپیکل سوال ہے. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میرے ابا نے حرام کمایا ہے، یا میرے ابا چوری کر کے لائے ہیں، یا میرے ابا رشوت لے کر آئے ہیں اور یہ پیسہ ان کا جمع ہے. اس میں تقویٰ یہ ہے کہ پراپرٹی میں حصہ نہ لیا جائے. مولانا تھانوی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے. مولانا تھانوی کے والد ذمہ دار تھے، ان کے پاس جو پراپرٹی آئی اس میں کچھ پراپرٹی میں ان کو شبہ تھا کہ یہ پراپرٹی جو ابا کے پاس آئی ہے یہ صحیح نہیں ہے، لہذا انہوں نے اس پورے حصے میں اپنی پراپرٹی لینے سے انکار کر دیا کہ میں اس میں پراپرٹی نہیں لوں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں کا چوری کا مال ہے تو لازم ہے کہ چوری والے مال کو جس کا مال ہے اس کا واپس کیا جائے. سارے لوگ بھائی بہن مل کر کے بولیں کہ ابا کا مال نہیں ہے، فلاں کا مال ہے، اس کو واپس کرنا چاہیے. ہاں رشوت کا ہے، کسی دوسرے ذریعے سے آیا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو تقویٰ یہ ہے کہ اس میں پراپرٹی نہیں لی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، ان کے کسی کو غریب کو دے دیا جائے، ان کے لیے ثواب کی نیت بھی نہیں کی جائے کیونکہ انہوں نے کمایا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر کوئی لے لے کہ ہمارے ابا نے کیا، ہم سے کیا مطلب، تو لے سکتا ہے. ایک سوال کیا گیا اگر جنابت کی حالت میں رات میں انتقال ہو گیا جبکہ اس کا ارادہ تھا کہ فجر کے قبل ہم غسل کر لیں گے تو اب کیا کیا جائے؟ اب انتقال ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ بندہ اس بات کا ارادہ کر چکا تھا کہ اس کا ہم کو انشاءاللہ فجر سے پہلے نماز غسل کر لینا ہے، اس حال میں انتقال ہو گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں عادتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فوراً غسل فرما لیتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ اٹھ کر کے ہاتھ منہ دھو لیتے تھے، کبھی وضو کر لیتے تھے اور لیٹ جاتے تھے، پھر فجر سے پہلے اٹھ کر کے آپ غسل فرما لیتے تھے. دونوں حدیثیں موجود ہیں. لہذا اس بنیاد پر اگر اس بندے نے اس کو ڈیلے کیا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت ہے کہ فجر سے پہلے ہم کر لیں گے، لیکن الفجر سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ایک سامنے لکھا ہم کو ایک رقم ملی، اس کا کیا کریں؟ ارے بھائی یہاں لے آؤ. دیکھیں یہ جو رقم ملی ہے اس کو ہماری شریعت میں لقطہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لقطہ کہتے ہیں. پڑی ہوئی رقم. اس کی دو کیفیت ہو سکتی ہے، رقم چھوٹی ہے یا رقم موٹی ہے. اگر رقم چھوٹی ہے، چھوٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کا اعلان کرتے پھریں گے تو پتہ چلا اعلان میں اتنا پیسہ خرچہ ہو جائے گا جتنا کہ تم کو رقم ملی ہے. مطلب کسی کو جیسے شاہ بازار کے چوراہے پر 10 روپے مل گئے، اب 10 روپے کے چکر میں کہ کس کا ہے، اپنے دکان بند کر کے اگر یہ دن بھر کرے گا تو 2000 کا نقصان کرے گا 10 روپے کے چکر میں. یہ 10 روپیہ رکھے رہے، 2-4-10 لوگ جو وہاں قریب کے ہیں ان سے پوچھ لے، پوچھنے کے بعد اس پیسے کو رکھے رہے. اگر وہ خود زکوٰۃ اور صدقات کا مستحق ہے تو اس نیت سے کھا لے کہ فلاں کی طرف سے یہ صدقہ ہے جس کا پیسہ ہے. اور اگر پیسہ کھا لیا اور کھانے کے بعد کوئی آ گیا کہ بابو میرا پیسہ تھا، تو پیسہ واپس کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کا واقعہ ہے. حضرت علی نے ایک درہم پایا، پریشان تھے. حضور سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ایک درہم ملا ہے اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، جا کر کے اس کا آٹا لے آتے ہیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر وہ درہم والا یا درہم والی آ گئی تو واپس کرنا پڑے گا. ابھی کھاتے ہیں دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے. وہ جا کر کے بیچارے لے کر آ گئے. ان کا بھی امتحان دیکھو،
وہ روٹی کھانے بیٹھے, وہ بڑھیا چلاتی ہوئی ہے میرا درہم گرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتفاق سے انہیں کے گھر میں دیکھا جا نپٹو معاملے کو, آ گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اس کا درہم واپس کریں. بہرحال وہ انتظام کر کے اس کا درہم واپس کیا گیا. تو اگر چھوٹی رقم ہے اور بندے نے استعمال کر لی تو ایسی شکل میں کیا ہے کہ جب اگر وہ استعمال کر لیا اس کی طرف سے صدقہ ہے, کوئی بات نہیں ہے. موٹی رقم ہے اور اتنی موٹی رقم ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر 20,000 روپے کا پرس کسی کا مل گیا, اگر پرس میں کوئی ایسا سائن ہے کہ جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں تو لازم ہے کہ اس تک پیسہ پہنچایا جائے. اگر شہر میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ موجود ہے کہ جہاں پر جا کر جمع کر دیا جائے, لیکن ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں کہ وہی کھانے والے ہوں, سمجھے نہیں, یہ ہندوستان ہے. عرب دنیا میں یا یورپ وغیرہ میں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی سامان پا گئے آپ جا کر دے دیں گے, وہ اس کے بعد اپنا اعلان کرتے ہیں. اگر کوئی آ کر کے ان کو پروف کر دیتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, وہ ریٹرن کر دیتے ہیں. عربوں میں تو بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے یہ, اور پھر اپریشیٹ بھی اس کو کرتے ہیں. اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ اس کو ڈپارٹمنٹ کو حوالے کر دیں. اگر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو آپ اعلان کریں. اعلان کئی طریقے سے ہو سکتا ہے, پیپر میں دیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ نہیں بتاویں اتنی رقم ملی, ورنہ دعوے دار بہت آ جائیں گے. یہ بتاویں کہ ایک رقم ہم کو فلاں جگہ پہ ملی ہے, اگر کسی صاحب کی ہے تو آ کر کے کلیم کریں, اس نمبر پر ہم سے بات کریں. اگر کوئی آتا ہے اور ایگزیکٹ بتاتا ہے کہ بھائی ہمارا ایسا پرس ہے, اتنی رقم ہے, اتنے کی نوٹ ہے, فلاں ہے, پروف کرتا ہے اور آپ سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو واپس کر دیں. تیسری شکل یہ ہے کہ آپ پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو ایسی شکل میں اس کی طرف سے اس کو کیا کر دیا جائے, صدقہ کر دیا جائے. لیکن اگر وہ بھی آ گیا تو پیسہ پھر واپس کرنا پڑے گا. وہ صدقے کا ثواب تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور تم کو پیسہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس کی قضا کس وقت تک ہے؟ وارے واہ, جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتے اس کی قضا ہوتی نہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. قضا کا مطلب شریعت میں ہوتا ہے ہونا کر کے نہیں چھوڑا. 1,25,000 صحابی میں سے ایک بھی صحابی نے اللہ کے رسول سے یہ سوال نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا, اب بتائیے کیا کریں. یہ سوال حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ جو قضا کا مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے, روز آنا ہونا کر کو 7 بجے اٹھنا اور 8 بجے نماز پڑھنا, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ بات آپ کو بتا دیں. قضا ہوتی ہے انجانے میں. 2 وجہ سے قضا ہو سکتی ہے, بندہ سو گیا یا بندہ بھول گیا. یہ 2 کے علاوہ کوئی تیسری وجہ ہے ہی نہیں. تھوڑا سا آگے آ جائیں, پیچھے لوگ ہیں. تو یہ 2 وجہ کے علاوہ کوئی تیسری وجہ نہیں ہوتی ہے قضا نماز ہونے کی. اور یہ بھی بتا دیں آج اس مسئلے کو, مثال کے طور پر ایک آدمی نماز کا عادی ہے, اتفاق سے آنکھ لگ گئی, روز آنا پڑتا ہے بیچارہ. اب اس کی آنکھ کھلی تو نماز کا وقت کیا ہوئے, جا چکا ہے. جب جا چکا نماز اور اس کو معلوم ہو گیا, آپ فوراً اٹھ جائیں اور اٹھ کر نماز پڑھیں, یا آپ کو نماز نہیں چھوٹی, آپ کی نماز ادا ہی مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جو سلایا وہ کون ہے؟ اوپر والا ہے. لیکن یہ عادی مجرم نہیں ہونا چاہیے. روز آنا بغل میں الارم لگا رہے ہیں دبا رہے ہیں, لگا رہے ہیں دبا رہے ہیں. 55 سال سے یہی حرکت ہے. بھئی جب معلوم ہو گیا کہ الارم دبا دیتے ہیں, الارم دور رکھو. میں کیا کرتا ہوں, میں الارم کبھی تو دور رکھتا ہوں, کبھی اتنا اوپر رکھتا ہوں کہ اچک کر بند کرنا اس کو, تب وہ نیند جاتی ہے. اب آپ بغل ہی دبائے ہیں, روز دبا رہے ہیں, یہ کیا مطلب ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نیند ہی نہیں ختم ہوتی. میں کہتا ہوں جس کو نیند نہیں ختم ہوتی, میں اعلان کر دوں ریاض العلوم میں آپ نماز پڑھیں گے روزانہ, ہم 500 روپیہ دیں گے, دیکھیں نیند تمہاری ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی. یا یہی ریلوے ڈپارٹمنٹ یا بعض ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کی ڈیوٹیاں رات کے 4 بجے یا 5 بجے شروع ہوتی ہیں. انہیں معلوم ہے اگر نہیں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, سیلری کٹ جائے گی. کیسا 4 بجے پہنچتے ہیں؟ تو پتا چلا کہ وہ پیسہ جب کٹتا تو معلوم ہوتا ہاں پیسہ کٹا, لہذا وہاں پہ نماز نہیں چھوٹتی. تو نماز کو پیسے سے نیچے رکھا گیا ہے, نماز کو اوپر رکھے. لکھا ہے ہماری مسجد کے امام میں جو مصلی ہیں, مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کے فوراً بعد نماز شروع کر دیتے ہیں, جبکہ سب ابھی سیدھی تک نہیں ہوتی ہے. ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بری حرکت ہے, اور اتفاق ایسا ہے پورا ہندوستان اس میں انوالو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی تکبیر سے پہلے
نماز کو سیدھا سب کو سیدھا کرتے تھے. آپ مصلی چھوڑتے تھے اور آتے تھے سب کو دیکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صف اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تیر رکھ کر کے دیکھ لیں کہ تیر ہمارا سیدھا ہے کہ نہیں. صف نہیں, ہم تیر کو دیکھیں کہ ہماری تیر سیدھی ہے کہ نہیں سیدھی ہے. یہ بہت بڑی کوتاہی ہمارے اماموں کی ہے کہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ نماز میں جگہ خالی ہے, کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے. اس بات کا اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں. جہاں جہاں آپ لوگ مسجد میں ہیں اور اگر امام سے آپ کی دوستی ہے تو آپ اس امام کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ایک مرتبہ خدا کے واسطے پیچھے دیکھ لیا کرو صف مکمل ہوئی ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صفوں میں آپس میں دراز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے دلوں میں بھی فرق پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بغل ایک آدمی 15 سال سے نماز پڑھ رہا, سلام نہیں کر رہے ہیں اس سے, اور نماز میں کیا بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ دائنی طرف جتنے لوگ ہیں سب پر سلامتی ہو. پھر بولتا بائیں طرف اللہ. سلام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جتنے مقتدی موجود ہیں دائیں بائیں سب کے ہو, اور پھر اسی سے دشمنی بھی کرے. اللہ بھی سوچتا ہوگا یہ کون سا ڈپارٹمنٹ لے کر کے آئے ہیں. نماز میں بول رہے ہیں سلامتی ہو اور ان کے خلاف مقدمہ بھی دائر کرنے جا رہے ہیں. نماز کی سلامتی کا مطلب یہی ہے. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر صفوں میں دراز ہوتی ہے تو ان سے دلوں بھی کیا ہوتے ہیں, ٹوٹتے ہیں. لہذا آپ اس سنت کو سامنے رکھ کر عمل کریں. آج ہمارے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا, پہلے کبھی نہیں پیش آیا تھا, میں نے اس کو لکھ دیا ہے. ایک صاحب آئے, بہرا آدمی میں, انہوں نے کہا, میں سمجھا, انہوں نے کہا کہ میری پیشانی پر بسم اللہ لکھا ہے. میں سوچا یار تو بڑا برکت والا آدمی ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری پیشانی پر بسم اللہ لکھ دو. ہم سمجھے وہ کہہ رہا ہے کہ میری پیشانی پر بسم اللہ لکھا ہے. تو میں نے چشمہ اتار کر دیکھا کیونکہ چشمہ دور کا ہے. میں نے قریب سے دیکھا, ہم نے کہا کہاں لکھا ہے. کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے میری پیشانی پر بسم اللہ لکھ دیجئے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو کبھی کسی صحابی کے پیشانی پہ بسم اللہ نہیں لکھا, آپ مجھ سے کیوں لکھوا رہے ہیں؟ بھائی بسم اللہ خود لکھ لو تم. میں زیادہ زیادہ ایسے لکھنے بجائے ایسے لکھو گے تو نہیں ہوگا فرق نا. ہم لکھیں گے ادھر سے لکھیں گے, تم لکھو گے ادھر سے لکھو گے. ایک صاحب بغل میں کھڑے تھے, انہوں نے کہا نہیں, یہاں پر یہ ایک رواج ہے کہ کسی بڑے عالم سے بسم اللہ لکھا لیے تو تم جنت سیدھے. ہم نے کہا وارے وار ہم کو معلوم ہوتا, ہم اس کو بہت کیش کراتے اب تک. یہ اس قسم کی بدعتیں جو ہے نا, یہ سب ایجاد بندہ ہے. جب میں نے ان سے کہہ دیا, یہ کونی مسجد کا واقعہ, جب میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نہیں لکھوں گا, اچھا ٹھیک ہے آپ نہ لکھے جائیے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ ختنہ کراتے ہیں اور اس میں دعوت کرتے ہیں, اس دعوت کا کیا حکم ہے؟ یہ ختنے کے وقت کی دعوت جو ہے نا, میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کس خوشی میں ہے. ایک بچے کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں دعوت کر رہے ہیں, کس چیز کی دعوت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں اس قسم کی کوئی دعوت نہیں تھی. جو دعوت کرنی چاہیے اس میں 50% لوگ ہوں گے, خاص کر جو بوڑھے ہیں, ان کے والدین نے عقیقہ ہی نہیں کیا ہوگا. عقیقہ جس کو سنت ہے, جس کی رواج ہونی چاہیے, اس کی طرف توجہ نہیں. عقیقے کی دعوت بھی کی جا سکتی ہے, کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے, لوگوں کو بلایا بھی جا سکتا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں. ہم کو کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کرنا ہے, جو کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے. یہ ہماری پالیسی ہے. اللہ کے رسول نے عقیقہ کے بارے میں کیا ہے, اپنے دونوں نواسوں کا عقیقہ کیا ہے, اس میں گوشت بھی بانٹا گیا ہے. لہذا عقیقے کی بات کریں, ختنے کے کھانے کو نہ کھانا چاہیے اور نہ ختنے میں دعوت کرنی چاہیے. لکھا ہے موبائل میں رنگ ٹون اذان رکھتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت غلط بات ہے. آپ ٹوائلٹ میں ہیں, وہاں بھی اذان شروع ہو جائے گی. یہ موبائل کے سسٹم ہے. سمجھ لیں کہ کسی قسم کی قرآن کی آیتیں یا یہ کہ السلام علیکم یا اذان, اس قسم کے ٹون کو موبائل میں نہیں رکھنا چاہیے. اس سے جو ہے اس اذان کی بے حرمتی ہوتی. گرچہ آپ اعتقاد میں رکھتے ہیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے رکھتے ہیں, اسی طریقے سے کوئی بھی اشعار ایسے نہیں رکھیں جس میں حمد باری تعالیٰ ہو. اذان ہی نہیں, کوئی بھی ایسے شعر کو نہ رکھا جائے کہ جس سے حمد باری تعالیٰ ہو, اور اللہ کا نام کہاں لیا جائے, پھر ٹوائلٹ میں لیا جائے. زیادہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لکھا ہے اگر موبائل سائلنٹ پر لگانا بھول گیا اور نماز میں بج گیا تو کیا کریں؟ ہاں یہ بڑا اچھا مسئلہ پوچھا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بج رہا ہے تو بجنے دو. دیکھو بھائی, ہمارے یہاں مسئلہ ہے,
अच्छा वो जब बज रहा है तो मैं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? मौलाना सिराज तो है कि नहीं सुन रहे? भाई सुन रहे हैं ना कि बज रहा है। और वो जो तुम सुन रहे हो तो कितने लोग सुन रहे हैं? सैकड़ों लोग सुन रहे हैं। अब सबकी नमाज उस मोबाइल पर। एक हाथ से मोबाइल को बंद करें। हमारे यहाँ मसला है कि अगर नमाज में एक हाथ से कोई काम किया जाए, अहनाफ का इस पर इत्तेफाक है, तो नमाज नहीं टूटती। लेकिन ऐसा नहीं करें। मैंने साहब को देखा, निकाला, देख रहे किसका आया, फिर बंद कर रहे हैं। अब अगर ये किया तो नमाज चली जाए। दोनों हाथ इन्वॉल्व कर रहे हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं हजरत की आया किसका, बंद करने का नहीं बंद करने। क्यों? क्योंकि उनकी आदत वो पड़ी हर एक का देखने वो नमाज में अब नमाज टूट जाएगी। अगर आप दाहिने हाथ जेब में रखा है या बाएं में, आप हाथ बांधे हुए हैं, जिस हालत में आप डाल करके कोई भी बटन दबा दे, या तो ऑन ही हो जाएगा और या ऑफ हो जाएगा, दो में से कोई एक हो जाएगा। लेकिन खुदा के वास्ते उसको बजने नहीं दे, उसको बंद करने की फौरन कोशिश करे। नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक साहब ने पूछा, अगर हैज की हालत में सोहबत कर लिया तो क्या करें? पीरियड की हालत में अगर कोई आदमी बीवी से मिल लिया और जानबूझकर मिला है तो गुनाह कबीरा है। क्या है? गुनाह कबीरा है। अहनाफ का फतवा इस पर यह है कि तौबा करे, और मुस्तहब यह है कि 1 दीनार सदका करे या आधा दीनार सदका करे। 1 दीनार बोले तो 4 मिस्काल होता है, 4 मासा, मिस्काल नहीं, 4 मासा सोना होता है। तकरीबन चांदी की वैल्यू अगर आधे दीनार के निकालेंगे तो इस वक्त 750-800 रुपए होंगे, समझे नहीं? 800 रुपए भरना पड़ेगा मिनिमम। तौबा अलग करनी पड़ेगी, 800 रुपये अलग। बी अलर्ट है। इस्लाम ने पूछा, बीवी को माँ कह दिया तो क्या निकाह टूट जाएगा? देखो, जैसे कर्नाटक की जबान में माँ कहने, क्या माँ तुम ऐसा कर रहे हैं? अगर वो इस अंदाज में माँ बोला है तब तो कोई चीज ही नहीं है, ये तकिए कलाम है, समझे? लेकिन अगर उसने माँ इरादतन बोला है कि ये माँ जैसे मेरी माँ हराम है मुझ पर, ऐसे ही माँ है, तब बड़ा मसला है। तब उसको कफ्फारा भरना पड़ेगा, उसको बिहार कहते हैं। वो माँ अगर इस पूछने वाले ने गालबन इस अंदाज में पूछा है कि हम लोगों की आदत कहने की है, क्या माँ तुम ऐसा कर रहे हैं, तो वो अगर माँ है तो ये तकिए कलाम है, इसमें कोई बात नहीं है, बोला जा सकता है, जानबूझकर नहीं बोले। लेकिन अगर आदतन बोलने की एक आदत है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल खत्म हो गया और 42 मिनट हो गया, 2 मिनट और बाकी। एक सवाल और किसी का है। एक सवाल किया गया है, क्या ज़कात वक्त से पहले दे सकते हैं? ज़कात एडवांस दी जा सकती है। इस्लाम एडवांस रिलीजन है, एडवांस ज़कात दी जा सकती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए और आकर के उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं परेशान हूँ और मुस्तहिक हूँ ज़कात का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा जान को बुलाया कि चाचा जान, बैतुल माल से तो सारी ज़कात बच चुकी है, आपके पास अगर ज़कात की कोई रकम हो तो आप इनको दे दें। उन्होंने फरमाया कि भतीजे, हमारे पास जो फंड था वो मैं सबका सब क्या कर चुका हूँ। हुजूर ने फरमाया, अगले साल इंशाअल्लाह आपको ज़कात निकालनी है, आप अभी उसको दे दें, बाद में उसको माइनस कर लीजिएगा। लिहाजा यह हदीस हमारे पास बुखारी की मौजूद है, एडवांस में ज़कात दी जा सकती है। पूछा है, तकलीफ दे जानवर मच्छर, खटमल, चूंटी को मारा जा सकता है कि नहीं? मच्छर, खटमल, चूंटी सबको मारा जा सकता है, लेकिन वो चूंटी जो आपको तकलीफ नहीं दे रही, ऐसे ही घूम रही, उसको मारना चाहिए। चूंटी भी 2 किस्म की होती है, यहाँ नहीं पाई जाती, अरब दुनिया में चूंटी पाई जाती है जो सांप से ज्यादा खतरनाक है, सांप से ज्यादा खतरनाक है। दुबई वगैरह के इलाके में बहुत पाई जाती है। जब कोई मेहमान आता है तो हम लोग उसको बता देते हैं कि अगर चूंटी काटे तो फौरन बताना, सांप काटे तो लेट बताना, लेकिन अगर चूंटी काट ली तो फौरन बताना। उसके लिए अलग से इमरजेंसी हॉस्पिटल में पूरा डिपार्टमेंट होता है जो फौरन ट्रीटमेंट करता है, और अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाए तो बंदा को 4 आदमी उठा लेते। तो ऐसी चोटी नहीं, लेकिन नॉर्मल चोटी वगैरह को इस तरीके से मारना अच्छा नहीं है। और अगर मारे भी तो आग से नहीं मारे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाए कि आग का अज़ाब सिर्फ रब्बुल जलाल देता है। निकाह मोमिन किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह अगले, लंबा सवाल है, देखने में छोटा है, जवाब बड़ा है। क्या कारोबारी जमीन की ज़कात निकालना जरूरी है? कारोबारी से मुराद अगर इन्वेस्टमेंट है कि एक आदमी जमीन लेता है, जमीन बेचता है, तो वो उसका जो गोया की व्यापार है, लिहाजा जब वो ज़कात देगा तो उस प्लॉट की, उस जमीन की वैल्यू निकाल करके उसके ऊपर 2.5% क्या करेगा? ज़कात देगा।
ایک سوال کیا ہے، یہ میں سمجھا نہیں ہوں، چنچکار پر زمین کو فروخت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں یہ نہیں سمجھا۔ اگر چنچکار سے مراد بیانہ ہے کہ زمین سے پہلے ایک آدمی کو چنچکار دے دیا گیا کہ بھائی ہم آپ سے کل زمین لیں گے، 500 روپے آپ چنچکار پکڑیے، تو اگر یہ مطلب ہے تو 500 روپیہ وہ اصل میں سے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ گھٹنا چاہیے۔ اگر وہ گھٹتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یہ اس کا یہ ہوا کہ 500 روپے سے نقد دے دیا، 9,500 روپے کل لا کے دے دے گا، اگر ایسی شکل ہے تو جائز ہے۔ السلام علیکم، کعبہ کے سمت پیر کر کے سونا یا پیشاب وغیرہ کرنا گناہ ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیں، پیشاب پاخانے کے لیے تو مستقل حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب پیشاب پاخانہ کرے تو قبلے کی جانب نہ پیٹ کرے نہ قبلے کی جانب جو ہے چہرہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے صراحتاً حدیث موجود ہے۔ چاروں امام میں اس بات کا اختلاف ہے کہ وہ جو بلڈنگ میں اور میدان میں اس کا حکم کہاں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ چاہے بلڈنگ ہو اور چاہے میدان ہو، ہر جگہ اس بات کا خیال رکھے گا بندہ کہ قبلے کی جانب بیٹھ کر پیشاب پاخانہ نہیں کرے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر میدان میں ہے تو اس بات کا خیال رکھے گا کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور منہ نہیں ہو، لیکن اگر بلڈنگ میں ہے تو ان کے یہاں اس کی اجازت ہے۔ جو اس میں دوسرا سوال ہے، پیر کر کے سونا، پیر کر کے سونے پہ حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے کہ پیر قبلے کی طرف کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث اور موجود ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے قبلے کی طرف تھوکنا، اس پر حدیث موجود ہے، لہذا اس سے علماء نے ہمارا نکالا ہے کہ ادب کے خلاف ہے کہ قبلے کی طرف پیر کیا جائے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایک امام صاحب 10 سال سے امامت کر رہے ہیں، ان کی عمر لگ بھگ 46 سال ہے، تمام بنیادی سہولتیں ہونے کے باوجود نکاح نہیں کیا گیا، ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے نہیں؟ نماز پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نماز پڑھ سکتے، وہ نکاح کریں یا نہیں کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لڑکی گھر والے آ کر کچھ سامان اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو کیا یہ سامان لے سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ لڑکا نہیں چاہتا ہے سامان لینے کے لیے؟ دیکھیں، یہ لڑکا جو کہہ رہا ہے کہ میں سامان نہیں چاہتا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے، مبارکباد کا مستحق ہے۔ جب اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ عوام میں جہیز ایک چیز ہے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ میں جو نہیں لے رہا ہوں میں اس رسم کو بھی توڑنا چاہتا ہوں، محض شریعت کی وجہ سے نہیں، شریعت کی وجہ سے تو میں نہیں لے رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس رسم کو بھی توڑوں۔ رسم کب ٹوٹے گی؟ جب میں جہیز نہیں لوں گا۔ آپ ٹھیک ہے اپنے دل سے دے رہے ہیں، لیکن ہم جب لیں گے تو لوگ پبلک یہ نہیں کہے گی وہ دل سے دیا یا بغیر دل سے دیا، سب آپ کے دل میں آ کر جھانک کر نہیں جھانکیں گے نا، تھرمامیٹر لگا کے دیکھیں گے، لہذا اس کی جہیز نہیں لینا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر وہ جہیز دے دیتا ہے یا کوئی سامان دے دیتا ہے تو پھر رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں صحیح ہوں، اگر کوئی غلط ہو تو پروردگار عالم معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔